أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت. وهم في غفلة معرضون، اور یہ ابھی غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں. لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، متوجہ نہیں ہوتے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ لوگ یعنی ظالم اور کافر آپس میں چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض تم جیسے ایک آدمی ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے جاؤ گے. وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے جو آسمان میں ہو زمین میں ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یوں بھی کہا کہ یہ قرآن محض پراگندہ خیالات ہیں. بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اس کو خود بنا لیا. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بڑی نشانی لائیں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ان سے پہلے کوئی بستی والے جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہیں لائے. افہم یؤمنون، سو کیا یہ لوگ بھی ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، 73 آیات اور 7 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے. اس صورت کے اندر عقیدہ توحید بڑی وضاحت، بداہت اور دلائل کے ساتھ بیان ہوا، اور عقیدہ آخرت کے بیان سے اس صورت کی ابتدا ہوئی. پچھلی صورت کا جو آخری درس تھا اس میں قیامت کا ذکر تھا اور نیک اعمال پر مداومت کا ذکر تھا. تو آج کی اس صورت کی پہلی آیت میں اس قیامت کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ انبیاء اس کا نام ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے، تو اس صورت میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ آئے گا، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کے وقت سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کا وقت ہے، یا انسان کی موت ہے. چونکہ مرنے کے بعد جو قیامت کبریٰ قائم ہوگی، قیامت آنے کے بعد وہاں بھی حساب لیا جائے گا. اور ہر انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھ کر دفن کر کے لواحقین واپس پلٹتے ہیں تو حساب والے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ حساب کتاب وہاں شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا. یا تو یہ کہ قیامت قریب آ گئی، اور ہر گزرنے والا دن انسان کو قیامت کے قریب
کر رہا ہے، اور دنیا کی مجموعی عمر کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ آخری زمانہ ہے اور قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اور قیامت کو بعثت انا و قیامت کہاتین الاصبعین، حضور نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی دونوں میں تھوڑا سا وقفہ فاصلہ فرق ہے لیکن ایک دوسرے سے بعید نہیں ہے، تو مجھے اور قیامت کو بھی ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ اور ہر انسان، جب ایک حدیث کے اندر آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا تو اس کی قیامت اس کے لیے قائم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن قریب آ گیا، ان کی موت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، کسی کا بھی ہو، تو وہ امتحان سے پہلے خوب اس کی تیاری کرتا ہے، خوب اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لگن سے محنت کرتا ہے، رات دن امتحان کی کامیابی کے لیے ایک کرتا ہے، ہر وقت اس کے خیالات پر امتحان سوار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ امتحان دے دے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت جو ہے یہ بھی ایک امتحان ہے، اس میں بھی سوال جواب ہوں گے، یہ بھی ایک حساب کا دن ہے، وہ قریب آ رہی ہے لیکن وہم فی غفلت معرضون، لوگ جو ہے وہ اس سے غفلت میں بھی ہیں اور معرضون، اعراض بھی کیے ہوئے ہیں، منہ بھی پھیرے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے تازہ تازہ، یعنی جو نئی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، حضور علیہ السلام سناتے ہیں، الا استمعوہ، یہ سنتے تو ہیں لیکن وہم یلعبون، اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اس پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جو بھی نئی آیت آئی تو یہ لوگ استہزاء اور مذاق کا نشانہ اس آیت کو بناتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے، ان کے دل غافل ہیں، لاہی کا معنی غافل ہونا، ان کے دل غافل ہیں، ان پر آیات کا اثر نہیں ہوتا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں یہ قیامت سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں یہ آخرت کی تعلیم دے رہے ہیں، حالانکہ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ بھی تو ہمارے جیسا آدمی ہے، اس کے پاس کہاں سے علم آ گیا قیامت کا، یہ ہمیں کیوں ڈرا رہا ہے؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا انسان ہے۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ بشر ہیں، انسان ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء انسانوں میں سے، بشریت میں سے بھیجے ہیں۔ اور دوسرا وہ یہ کرتے افتاتون السحر، کہ یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، کہ جادو کے زور سے جو بھی یہ پڑھتے یہ سب کا سب جادو ہے۔ جادو وہ قرآن کو اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح جادو جلدی اثر کرتا ہے، جادو کا اثر ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کہ جس پر جادو ہو جائے تو اس پر جو ہے نا وہ فوراً اس جادو کا اثر ہو جاتا تھا۔ تو قرآن کو بھی جو لوگ سنتے تھے تو قرآن کے شیدا بن جاتے تھے، ایمان لے آتے تھے، حضور کے قریب آ جاتے تھے، تو اس حساب سے وہ قرآن کو جادو بھی کہتے تھے۔ تو پروپیگنڈے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بشر ہے اور دوسرا افتاتون السحر، یہ جادو بھی ہے، وانتم تبصرون، اور تم جانتے ہو۔ اور تیسرا جو انہوں نے قرآن کا استہزاء کیا اور قرآن سے جو ہے وہ لا علمی کی وجہ انہوں نے بیان کی، بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو بس پراگندہ خیالات ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام خود ہی سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، بل افتراہ، یہ خود گڑھتے ہیں اس قرآن کو، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ کیا ہے، شاعر ہے۔ تو کتنے الزامات لگائے، ایک جی یہ بشر ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کو ہم سنجیدہ کیوں لیں، دوسرا یہ جادوگر ہے، اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے خیالات ہیں، چوتھا اس نے خود گھڑ لیا، اور پانچواں الزام انہوں نے لگایا کہ یہ شاعر ہے، حالانکہ ان سارے الزامات کا جواب انہیں مل گیا اس سے پہلے۔
بشر ہونے کا جب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر اور انسان ہے، تو ان سے کہا گیا کہ کوئی ایک نبی بھی ایسا بتا دو جو فرشتہ ہو، جن رسولوں کو تم مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو، آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو، ان کو نبی مانتے ہو، تو بتا دو کیا وہ فرشتے تھے، وہ نور تھے، وہ تو بشر ہی تھے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بشر ہیں، تو اس کا جواب ان کو دے دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی یہ جادو ہے، چیلنج دیا قرآن نے، لے آؤ اس جیسا جادو، نہیں لا سکے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اپنے خیالات ہیں بلکہ خود گاڑ لیے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورۃ من مثلہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن خود بنا دیا ہے تو فأتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت تم بنا کر لے آؤ، تم میں بھی بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور اچھا کلام پڑھنے والے ہیں، تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ تو تمہاری یہ بات بھی مان لی جائے گی۔ تو وہ بھی نہیں لا سکے، مقابلے کے لیے یہ لوگ بیٹھے، تیاری کی، لیکن ایک آیت کیا، ایک صورت کیا، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ بل ہوا شاعر، انہوں نے کہا یہ شاعر ہیں، تو فرمایا کہ پوری 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک شعر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا شعر کوئی ایک دکھا دو کہ میں نے کبھی کوئی شعر بنایا ہو یا پڑھا ہو، تمہارے سامنے ہے، تو لہٰذا یہ تمہارے سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگوں کی بدبختی ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، تم سے پہلے بھی جتنی بستیوں پر عذاب آیا وہ ایمان نہیں لائے، پیغمبروں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر لیا۔ افہم یؤمنون، سو کیا یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا اگر ایمان لاتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو تم پر بھی وہ عذاب آئے گا۔ اور آگے ان کے اس اعتراض کا، بشر والے اعتراض کا تفصیلی جواب ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔